قید و جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام علماء کرام اور مدرسہ حاضہ کے عزیز طلباء و معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم اصلاحی اور تربیتی پہلی نشست کے اندر حاضر ہیں۔ مبارکباد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان مبارک نصیب فرمایا ہے، اور یہ وہ ماہ رمضان مبارک ہے کہ جس کی استقبال کی تیاری میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب سے شروع فرما دیتے تھے، اور یوں دعا مانگتے تھے، اللہم بارک فی رجب، اللہم بارک فی شعبان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما دے۔ یہ وہ رمضان مبارک عظمتوں والا مہینہ جس کی استقبال کی تیاری میرے نبی پہلے ہی فرماتے تھے، اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین ان کا وتیرہ کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا؟ 6 مہینے رمضان کی آمد کی دعا کرتے تھے، 6 مہینے قبل رمضان مبارک کا انتظار کرتے۔ جب ان کو اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان نصیب ہو جاتا تو پھر اگلے جو 5 ماہ ہوتے تھے اس کے اندر وہ اس میں جو عبادت کی ہوتی اس کی قبولیت کی دعا مانگتے، اے اللہ جو ہم نے ماہ رمضان میں قیام کیا ہے اس کو بھی قبول فرما، جو ہم نے رمضان میں قرآن سنا ہے، قرآن پڑھا ہے، اس کو بھی قبول فرما، جو ہم نے سجدے کیے ہیں اس کو بھی قبول فرما۔ جو بھی عبادت وہ رمضان میں کرتے اگلے 5 ماہ ان کی قبولیت کی دعا کرتے کرتے گزار دیتے تھے۔ اس لیے میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم العباد، اگر ان بندوں کو پتہ چل جائے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے، ان بندوں کو پتہ چل جائے ما فی رمضان، اللہ نے رمضان میں کتنی برکتیں رکھی ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کتنی فیوض و برکات ہیں، رمضان میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں، تو لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن يَكُونَ السَّنَةُ كُلَّهَا، تو میری امت یہ تمنا کرے اور دعا مانگے، التجا کرے، اے اللہ پورا سال رمضان ہی رمضان ہو جائے۔ اگر اس امت کو پتہ چل جائے رمضان کی حقیقت کا اور رمضان کی فضیلت کا، اگر رمضان کی اہمیت کا ان کو خبر ہو جائے تو یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان مبارک آپ بالکل قریب آ جاتا تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر کہتے، کیا کہتے؟ ماذا تستقبلون، اے صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہارے پاس کون آ رہا ہے؟ ماذا تستقبلون وماذا یستقبلکم، تمہارے پاس کوئی آ رہا ہے اور تم کسی کا استقبال کر رہے ہو۔ میرے نبی بڑی فرحت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اظہار فرماتے، اے صحابہ تمہارے پاس کوئی آ رہا ہے، تمہارے پاس کوئی عظیم چیز آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے ادھر دیکھا، بظاہر کوئی چیز نظر جب نہ آئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحی نزل، ہمارے پاس کوئی وحی آ رہی ہے جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب وحی آ رہی ہے؟
کیونکہ بظاہر تو کوئی چیز ہمیں آنے والی نظر نہیں آتی، کوئی چیز آنے والا نظر بھی نہیں آتا۔ اوحی نزل، کوئی وحی کا نزول ہو رہا ہے، اعدو حضر، یا کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے کہ آپ ہمیں پیشگی اطلاع دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، نہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی دشمن ہمارے پاس آ رہا ہے، میں تمہیں خبر دیتا ہوں ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، یغفر اللہ لأمتہ فی اول لیلۃ لکل اہل قبلہ۔ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے، اول رات آتی ہے جو رات آپ نے گزار دی ہے، اول رات جب آتی ہے، پہلی رات جب ہوتی ہے، تو اللہ تعالی ہر اہل قبلہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ سب امت کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اتنی عظمت سنی، ماہ رمضان کی اتنی فضیلت سنی، تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، بہقی کے الفاظ ہیں، اور 6636 حدیث کا نمبر ہے۔ تو ایک آدمی وہاں وفی القوم رجل، ایک آدمی اس قوم کے اندر صحابہ کرام کے اندر بیٹھا تھا، یہز رأسہ، ایسے سر ہلایا، خوشی سے سر ہلا کر کہنے لا بخا بخا، یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارے لیے تو موجیں ہی موجیں ہو گئی، ہمارے لیے تو پھر ایک نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا معنی بھائیو کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا معنی ہوتا ہے جلنا جلانا۔ رمضان کا معنی بولیے، جلنا یا جلانا، یہ رم سے نکلا ہے، را میم زوا، اس کا معنی ہوتا ہے جلنا اور جلانا۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی ماہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جل جاتا ہے۔ پھر دوسرا روزہ رکھتا ہے، اللہ دوسرا گناہ اس میں ڈالتا ہے تو وہ جل جاتا ہے۔ جب تیسرا روزہ رکھتا ہے، اللہ ایک اور گناہ اس کے اندر ڈالتا ہے تو وہ جل جاتا ہے۔ تیسرا جب روزہ رکھتا ہے تو تیسرا گناہ، ادھر پورے رمضان مبارک کے روزے پورے ہوتے ہیں، ادھر اللہ سب گناہ جلا دیتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال سمجھاتا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی مٹی سے کھیلتا ہے، کبھی وہ دوستوں سے کھیلتا ہے، کبھی محلے کے اندر کھیلتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ وہ کپڑے میلے کچیلے کر لیتا ہے، شکل بھی اس کی مٹی والی ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے ابھی میں فارغ ہوتی ہوں تو ابھی میں تم سے نہلاتی ہوں۔ ماں اس کو پکڑ کر ٹوٹی کے نیچے، فوارے کے نیچے اس کو کھڑا کرتی ہے اور اس کو میل کچیل صاف کرتی ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد بچہ اجلا ہو جاتا ہے۔ بس ایسے ہی سمجھیے جیسے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ رحمت کی ٹوٹی کھول دیتا ہے، رحمت کا فوارہ کھول دیتا ہے، اور بچے کی طرح اس کو نیچے بٹھا دیتا ہے، جس طرح ماں تو وہ اوپر سے ٹوٹی کھولتی ہے تو وہ اجلا صاف ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے، پوری دنیا کائنات کے اندر اللہ کی رحمت کا فوارہ پھوٹ اٹھتا ہے۔ جو آدمی اس کے اندر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے، اس کو اجلا فرما دیتا ہے، اس کو اجلا میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان مبارک تشریف لاتا تھا تو آپ حدیث کے الفاظ ہیں، راویہ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ عنہا، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب زوجہ محترمہ ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں، ادھر دیکھو، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزارہ، آپ اپنی کمر کو باندھ لیتے، یعنی جیسے رمضان کا مہینہ تشریف لاتا آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ لم یأت فراشہ، میرے نبی پورے رمضان کے اندر آپ اپنا بستر ایسے لپیٹ لیتے اور بستر پر تشریف نہ لاتے۔
پورے سال میں میرے نبی کبھی اپنے اہل و عیال کو تہجد کے ٹائم بیدار نہیں فرماتے، بلکہ میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کے ٹائم جب آپ اٹھتے تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی اور بالکل ایسا بستر سے جدا ہوتے۔ بعض دفعہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے نماز کے لیے آپ اٹھے اور آپ نے وضو فرمایا تو آپ کے پاؤں مبارک میں جوتا نہیں تھا۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور ننگے پاؤں تشریف لے کر آ رہے تھے، تو میری آنکھ کھلی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا جوتا کیوں نہیں پہنا، آپ کا ننگے پاؤں تشریف لے کر آ رہے ہیں؟ تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ میں نے جوتا اس لیے نہیں پہنا، تم آرام کر رہی تھی تو میں نے یہ تصور کیا کہیں جوتا ڈھونڈنے تلاش کرتے پہنتے ہوئے تیری آنکھ نہ کھل جائے۔ اتنا میرے نبی آگے پیچھے دوسروں کا خیال فرماتے تھے، دوسروں کا آپ آرام کا خیال کرتے تھے۔ لیکن جب ماہ رمضان تشریف لاتا، حدیث میرے سامنے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب گھر والوں کو بیدار کرتے، فرماتے اٹھو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اٹھو نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، بیج بھی تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، زمین بھی زرخیز ہے اور موسم بھی بہار ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے اور لوٹ سیل رب کی رحمت کی لگی ہوئی ہے، اٹھ کر اپنے رب سے رحمتیں جو نازل ہو رہی ہیں اس کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ لو۔ سبحان اللہ۔ اے قد اہلہ، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیدار فرماتے تھے، اور جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند قریب آتا، نظر آنے کے رمضان مبارک کا مہینہ قریب آتا تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے، سارے صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور فرماتے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے صحابہ اے لوگو تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے، برکتوں والا مہینہ تم پر آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ افغن ہونے والا ہے۔ تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر عظیم، یہ عظمتوں والا مہینہ تمہارے پاس سایہ افغن ہونے والا ہے، مبارکن مبارکن، بڑی برکت والا ہے، اس کے اندر ایک ایک لمحہ برکت ہی برکت ہے۔ دیکھو کھانا تم اپنے لیے کھاتے ہو اور اپنی صحت کے لیے، اپنے جسم کی توانائی کے لیے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تسحروا، سحری کیا کرو، اس سحری میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اب دیکھیے کھانا اپنے لیے کھا رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں چونکہ اس سحری کی نسبت رمضان مبارک کے ساتھ ہے تو تسحروا، سحری کیا کرو، خواہ وہ چند لقمے بھی کیوں نہ ہوں، فَإِنَّهُ فِيهِ بَرْكَةً، اللہ تعالیٰ ایک ایک لقمے کے اندر برکت ہی برکت رکھ دی ہے۔ تو یہ سایہ افغن ہونے والا ہے، برکتوں والا مہینہ۔ میرے نبی آقا دو جہاں شعبان کے اینڈ کے اندر عظیم خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں اٹھنا بھی برکت ہے، اس میں افطاری کرنا بھی برکت ہے، اس میں سحری کرنا بھی برکت ہے، اس میں قرآن کو دیکھنا بھی برکت ہے، تلاوت کرنا بھی برکت ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک ادا جو نیکی کے ساتھ متعلق ہے اللہ نے اس کے اندر برکت ہی برکت رکھ دی ہے۔ شہر عظیم مبارک، عظمت والا مہینہ، مبارک مہینہ تمہارے پاس سایہ افغن ہونے والا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے۔ جعل اللہ صیامہ، اللہ نے روزے ماہ رمضان کے تم پر فرض کر دیے ہیں، اور فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کا قیام کرنا، رات کو کھڑا ہونا تراویح کی صورت میں یہ اللہ نے سنت بنا دیا ہے، نفل بنا دی ہے، سنت بنا دی ہے۔ کتنا کرم ہے اس ماہ رمضان مبارک کے اندر۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں جس نے ایک نفل ادا کی ہے اللہ تعالیٰ اس نفل کا اجر و ثواب فرض کے برابر عطا کرتا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کمن ادا فریدتن کمن ادا 70 فریدہ،
جس نے ایک فرض ادا کیا اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کر۔ ایک نفل پڑھ رہے ہیں اللہ فرض کے برابر ثواب عطا کر رہا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، جب آدمی نماز تراویح کی صورت کے اندر اللہ اکبر نوافل پڑھتا ہے، چونکہ یہ سنت ہے اور نفل کا درجہ رکھتی ہے، تو اللہ پھر ایک تراویح کا اجر اور ثواب فرض کے برابر عطا کرتا ہے۔ اور میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، جب آدمی نماز تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ، اللہ 1500 نیکیوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ نماز تراویح کی صورت میں آپ جو ایک سجدہ ادا کر رہے ہیں، اس ایک سجدے کا اجر اور ثواب 1500 نیکی عطا کرتا ہے۔ ایک سجدہ کریں تو کتنا نیکیاں؟ 1500، 1500 نیکی کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو 20 رکعت نماز جب تراویح ادا کریں گے تو پھر کتنی سجدے بن جائیں گے؟ 40 سجدے بن جائیں گے، اور 40 کو آپ ضرب دیں 1500 کے ساتھ تو کتنا بن جائیں گی نیکیاں؟ 60,000 نیکیاں بنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز تراویح جو آپ نے رات ادا فرمائی ہے نا 20 رکعت، تو ایک سجدے کا ثواب 1500 نیکیاں، تو کل 40 ٹوٹل سجدے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سجدوں کا جو ثواب ہے وہ 60,000 نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اب بتاؤ فائدہ 40 میں ہے یا 8 میں ہے؟ بولیے 40 میں ہے۔ آپ 8 پڑھ کر بھاگ جائیں تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ وہاں جا کر آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے، موبائل دیکھنا ہے، گپیں مارنی ہیں، اخبار پڑھنا ہے، طرح طرح کی باتیں کرنی ہیں، تو کیوں نہ ہو وہی وقت بہتر جو اللہ کی تلاوت، جو قرآن پاک کی تلاوت، جو اللہ کے ذکر کے اندر گزر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ سب کچھ سامنے موجود ہوتا ہے لیکن بندہ کھاتا نہیں ہے، صبر کرتا ہے۔ کھانا سامنے ہوتا ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، لیکن صبر کرتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ پیاسا ہوتا ہے، پانی سامنے ہوتا ہے لیکن پیتا نہیں ہے، صبر کرتا ہے کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ گالی گلوچ نہیں کرتا، میں روزے سے ہوں کیونکہ میرا رب سن رہا ہے۔ نظریں نیچے کر کر کے چلتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، کہ میرے روزے کی روحانیت میں فرق نہ آئے۔ خدا کی قسم اگر یہی انداز آپ کا غیر رمضان کے اندر بھی ہو جائے تو پھر فرشتے آسمان سے اتر کر تیرے تلووں کو بوسہ دیں گے۔ اگر تیری ساری زندگی کے اندر یہی تصور آ جائے، حرام نہ کھائیں کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے، ظلم نہ کریں میرا رب دیکھ رہا ہے، اپنی نگاہیں نیچی کریں کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور آپ کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے اس لیے کیونکہ میرا رب سن رہا ہے۔ اگر یہی کیفیت جو روزے کی حالت کے اندر ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت دوسرے 11 مہینوں کے اندر بھی ہو جائے تو خدا کی قسم پھر فرشتے اترتے ہیں، پھر تجھے زیارت کرنے کے لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ پھر وہ بندہ بظاہر تو فرش پر چل رہا ہوتا ہے لیکن عرشیوں کے لیے قابل رشک بن جاتا ہے، پھر وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاتا ہے، پھر فرشتوں سے بھی وہ افضل بن جاتا ہے۔ اس لیے